فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ میں ہوں، میں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی لے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو اکبر۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب وصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا درخت تھا جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ قاتل بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا۔ لیکن پہلے میں نے تھانے کال کر دی اور سب حقیقت بتا دی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ اوہ، یہ کیا؟ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی۔ پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگا لیا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے تو میں وہیں کھڑا رہا۔ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا۔ میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی کیا؟
سر صبح اس کی حاضری تھی. ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی. اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے. گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی. جی انسپیکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی. ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے. اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے شادی میں دیر نہیں کی تھی. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. وہ بھی شریف لوگ ہیں. میں شادی کے دن ان کے گھر گیا تھا. بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے. اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپیکٹر صاحب یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے. ہم ایک جنگل میں چلے گئے. وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی. میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی. انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی. وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے. گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے. بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہی بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون تھا اور وہ قبرستان میں کیسے آئی تھی. میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا. اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آ گئے تھے. اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا. والد کا بھی بہت برا حال تھا. وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے. اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا. شادی بھی اسی نے اپنی پسند سے کر لی تھی. اب تو سب ثنا بھابھی پر شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں. بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا. اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے. ان کو پتا تھا کہ بھابھی کے ذریعے ہی ہم قاتل تک پہنچ سکتے تھے. پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے. ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر خان سے ہو گئی. خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی. میں نے سارا واقعہ خان کو بتا دیا. انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا. کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ ایک آدمی آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آباد علاقے میں تھا، اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلے ہی رہتا تھا اور پھر شادی بھی اچانک کر لی اور ایک انجان لڑکی سے کی. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہے، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی. اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہے اور بے ہوش ہے. چلو سفیر ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی. جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے. اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا ہے؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے. ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اندر تھیٹر روم میں ہے. ہم باہر انتظار کرنے لگے. کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے اور ہوش بھی جلدی آ جائے گا. کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں کیوں نہیں. اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا. یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا. خان نے کہا، میں اس کو جانتا ہوں. آؤ میرے ساتھ باہر آؤ. ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی. خان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثنا بھابھی کیا قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اس پر ہی جا رہا ہے. میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں. ہر مقتول کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے 1 ہفتے بعد ملتی ہیں، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کر غائب ہو جاتی ہے. لیکن یہ اب کس طرح سے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا تھا. 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا. تو شاید یہ
اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی. میں نے اس کا پیچھا کیا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں. میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا. انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز افسران بھیج دیں. میں نے خان سے کہا اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے. ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا. میرے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں. جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں. ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے. بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا. وہ بہت نیک بزرگ تھے. ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا. ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا. خیر، ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارا منتظر تھے. میں نے اور انسپیکٹر صاحب نے ساری حقیقت پیر بابا کو بتا دی. پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ عمل منہ میں پڑھنے لگے. اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت، یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے. وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے. اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کی چڑیل ماں کو کسی نے اپنی قید میں کر لیا تھا. تو اس لڑکی کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی. اس کے چچا نے اس کو پالا تھا. چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا. اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی تھی. ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا تھا اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے. 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے. جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اسے ہسپتالوں میں، ریل اسٹیشنز میں، نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے. جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے. تو کیا ہر بار چچا اس کا جہیز دیتا ہے؟ اور پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی؟ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے. اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی. پیر بابا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ پیر بابا، اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں، کر لے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے. اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی. اسے جو سزا دینا چاہو اسے تکلیف ہوگی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو. رات پرانی قبر پر بیٹھ کر گزارنی ہوگی. میں تیار ہوں. اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے. ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے. کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا. کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی وہاں آ جاؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے. بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا ہے اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے. بینک سے چھٹی لے لو. میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی تھی اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی تھی.
رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی اب چلہ کرنا ہی ہے اور ضرور کرنا ہوگا، خدا نہ کرے کہ وہ کوئی کام کر دے اور کسی کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی میں بینک چلا گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی۔ پولیس اسٹیشن پہنچا تو انسپکٹر خان میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مجھے اس کا گھر اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ثنا بھابھی بھی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ گاؤں کا نام لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ نہیں ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو تم مجھے اطلاع دے دینا، میں پھر عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم ہو۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک لمبے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے ریسیو نہیں کی کہ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں عمل کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل چور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی لیکن کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ یہ کیا؟ بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برس رہے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد موسم صاف ہو گیا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتے ہوئے نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ انسپکٹر خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی اور چلہ اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو،
میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ کافی دیر تک کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات ماننے والا ہی تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان میں ایک شور سے جاگ اٹھا، قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی اور جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی۔ مجھے میرا عمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گر گئے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول لی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دی۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔